بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ نے صرف کے قوانین کو آسان اور سہل کرنے کے لیے 4 قانون مرتب کیے ہیں، جن میں سے پہلا قانون تائے زائدہ کا قانون آپ سن چکے ہیں۔ اب دوسرا قانون بیان کیا جا رہا ہے متجانسین کا قانون۔ تو اس قانون کی 4 شقیں ہیں۔ متجانسین میں سے پہلا ساکن ہو، دوسرا متحرک ہو، یہ پہلی شق ہے۔ دوسری شق ہے کہ متجانسین دونوں متحرک ہوں۔ تیسری شق ہے کہ پہلا متحرک اور دوسرا ساکن ہو، اور چوتھی شق ہے کہ دونوں ساکن ہوں۔ ان چاروں شقوں کو امثلہ میں بیاری آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں۔ دیکھیں، جو پہلی شق ہے کہ پہلا ساکن دوسرا متحرک ہو، تو اس صورت کے اندر ادغام واجب ہے۔ جیسے مدعوون، اس میں دیکھیں کہ یہ پہلی واو ساکن ہے اور دوسری واو متحرک ہے اور دونوں متجانسین ہیں، لہذا یہاں ادغام واجب ہوگا۔ جیسے مدعوون سے مدعوون۔ اسی طرح دوسری شق دیکھیں کہ اگر دونوں متحرک ہوں، دونوں متجانسین متحرک ہوں، جیسے مادہ میں، تو اس صورت میں جو پہلا متجانس ہے، پہلا متحرک ہے، اس کی حرکت نقل کر کے یا تو ماقبل کو دیں گے، اگر ماقبل کو دینا ممکن نہ ہو تو اس کی حرکت کو حذف کر دیں گے۔ اب یہاں دیکھیں کہ اس دال کی، پہلے دال کی حرکت میم کو نہیں دی جا سکتی، کیونکہ میم پہ پہلے ہی فتح موجود ہے، لہذا اس کی حرکت حذف کر دیں گے تو یہ دال ساکن ہو جائے گا۔ اب پہلا ساکن دوسرا متحرک ہے، تو اب یہ شق پہلی شق کی طرف لوٹ جائے گی، تو اب ادغام واجب ہو جائے گا۔ تو ماددن سے جب دال کو ساکن کریں گے تو مددن، مددہ اور اسے مدہ، یعنی دونوں اگر متحرک ہیں تو پہلے متحرک کی حرکت اگر ماقبل کو دینا ممکن ہے تو ماقبل کو دے دیں، اور اگر ماقبل کو حرکت دینا ممکن نہ ہو تو اس حرکت کو حذف کر دیں۔ اب اس صورت میں پہلا ساکن ہوگا دوسرا متحرک، تو لہذا ادغام واجب ہوگا۔ جیسے مادہ میں جب پہلی دال کو ساکن کریں گے تو بنے گا مددہ، اور پھر ادغام واجب ہے، جب ادغام کریں گے تو بنے گا مدہ۔ اسی طرح تیسری شق، پہلا متحرک ہو اور دوسرا ساکن ہو، تو اس صورت میں پھر 2 شقیں ہیں کہ دیکھیں گے کہ یہ جو دوسرا ساکن ہے اس کا سکون اصلی ہے یا اس کا سکون عارضی ہے۔ اگر پہلا متحرک ہو، دوسرا ساکن ہو اور سکون اصلی ہو، تو اس صورت کے اندر ادغام ممتنع ہے۔ جیسے مددنا سے مددنا تک، یعنی اگر آپ مضاف کا کوئی باب لے لیں تو ماضی کے جو آخری 9 صیغے ہیں وہ چونکہ مبنی بر سکون ہیں، اور ان میں لام کلمے پر سکون اصلی ہے، اور پہلا یہاں پر متحرک ہے دال، دوسرا دال ساکن ہے، سکون اصلی ہے، اس وجہ سے یہاں پر ادغام ممتنع ہے۔ تو مددنا سے مددنا تک، ان 9 صیغوں میں ادغام ممتنع ہے۔ اسی طرح مضارع کے صیغے، ان میں جمع مؤنث غائب اور جمع مؤنث حاضر، یمددنا تمددنا، اس میں بھی چونکہ یہ جو دوسرا دال ہے اس کا سکون اصلی ہے، یہ دونوں صیغے مبنی بر سکون ہیں، اس لیے ان کے اندر بھی ادغام ممتنع ہے۔ اور اگر پہلا متحرک دوسرا ساکن ہو اور سکون عارضی ہو، جیسے امدد، تو امدد کے اندر جو دوسرے دال پر سکون ہے، یہ سکون عارضی ہے، کیونکہ یہ امر کی وجہ سے اس کو ہم ساکن پڑھ رہے ہیں۔ تو جب سکون عارضی ہو تو پھر یہ ہے کہ جو پہلا متجانس ہے
اس کی حرکت ماقبل کو دینا ممکن ہے تو ماقبل کو دے دیں۔ تو اب یہاں پر دال کی حرکت ماقبل میم کو دینا ممکن ہے۔ جب ہم نے میم کو حرکت دی تو یہ بن گیا امدد، یعنی یہ دال بھی ساکن ہو گیا، یہ دال بھی ساکن ہو گیا، اور پہلے دال کی حرکت میم کو چلی گئی۔ اب کیا ہے، اب جو دوسرا ساکن ہے یعنی یہاں دال ہے تو اس پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں حمزہ وصلی چونکہ ضرورت نہیں رہی تو گر جائے گا، تو یہ بنے گے ادغام، پھر واجب ہو جائے گا مدہ، اور اس کو آپ آخری جو متحرک ہے اس پہ کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں مدی۔ اور اگر عین کلمے پر ضمہ ہو، جیسے یہاں پر عین کلمے پر ضمہ ہے تو اس کی اتباع میں آپ پھر اس پر آپ ضمے کی حرکت بھی پڑھ سکتے ہیں، لہذا مدہ مدی امدد۔ تو امدد سے مدہ مدی مدو یہ 3 صورتیں نکل آئیں۔ تو جب سکون عارضی ہو، پہلا متحرک ہے، دوسرے کا سکون، دوسرا ساکن ہے، سکون عارضی ہے، تو اس صورت میں ہم جو پہلا متجانس ہے اس کی حرکت ماقبل کو دے دیں گے۔ اب جو دوسرا متجانس ہے اس پر فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اگر عین کلمے پر ضمہ ہو تو اس کی اتباع میں ہم اس پہ ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں، جیسے امدد، اسے بنے گا امدد۔ اب دونوں ساکن ہیں اور اب اس دال پہ ہم فتح بھی پڑھیں گے، کسرہ بھی اور ضمہ بھی، مدہ مدی مدو۔ اگر عین کلمے پر ضمہ نہ ہو تو پھر ضمہ نہیں پڑھیں گے، جیسے افرر ہے تو اسے فرا فری یہ تو پڑھیں گے، فرا فری تو پڑھیں گے، فرا فری، لیکن آگے فرو نہیں پڑھیں گے۔ اچھا، چوتھی شکل اگر دونوں ساکن ہوں، اگر دونوں ساکن ہوں تو اب اس میں ضروری نہیں ہے کہ وہ دونوں متجانسین ہوں، ہاں متجانسین ہوں یا نہ ہوں۔ اگر وہ دونوں ساکن ہیں تو اس میں اگر 3 شرطیں پائی جائیں، یعنی پہلا ساکن مدہ ہو یا یائے تصغیر ہو، اور ثانی ساکن مدغم ہو، اور کلمہ ایک ہو، یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو پھر حالت وصل ہو یا حالت وقف ہو، دونوں حالتوں میں دونوں ساکن پڑھے جائیں گے۔ جیسے یہاں دیکھیں مادن، تو اس میں پہلا یہ الف، یہ پہلا ساکن ہے اور یہ مدہ ہے، اور یہ مادن میں جو 2 دالیں ہیں، پہلی دال جو ہے وہ ساکن ہے، تو اب علی مدہ یہ بھی ساکن ہے اور پہلا دال بھی ساکن ہے، تو اس کو ہم، اور چونکہ یہاں تینوں شرائط موجود ہیں کہ اول ساکن مدہ ہے، ثانی ساکن مدغم ہے، یعنی دال آگے مدغم ہو رہی ہے دوسری دال میں، اور کلمہ ایک ہے، لہذا اس کو ہم وقف ہو یا وصل ہو، دونوں صورتوں میں دونوں ساکن پڑھے جائیں گے، مادن۔ اسی طرح مویدن، اس میں بھی اول ساکن یائے تصغیر ہے اور ثانی ساکن مدغم ہے اور کلمہ ایک ہے، تو یہاں بھی یہ دونوں ساکن پڑھے جائیں گے حالت وقف میں اور حالت وصل میں، مویدن۔ اور اگر کل یا بعض شرائط یہاں مفقود ہوں، یہ جو 3 شرطیں ہیں یہ تینوں نہ پائی جائیں یا بعض شرائط وہ نہ پائی جائیں، اس وقت پھر دیکھیں گے کہ پہلا ساکن اگر مدہ ہے تو اس کو گرانا واجب ہے، جسے لیدعون، تو اس میں یہ پہلے واو یہ ساکن ہے اور مدہ ہے، اور آگے جو نون ہے دوسری وہ بھی مدہ ہے، تو یہاں پر پہلا جو حرف مدہ ہے اس کو گرانا واجب ہوگا، لیدعون کو لیدعون پڑھا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اگر کل یا بعض شرائط مفقود ہوں تو پھر پہلا ساکن اگر مدہ ہے تو اس کو گرانا واجب ہے، اور اگر وہ مدہ نہ ہو تو پھر پہلے ساکن کو ہمیں کوئی حرکت دینی پڑے گی، تو وہ حرکت کون سی دیں گے؟ وہ حرکت دیں گے کسرے کی، کسرے کی حرکت دیں گے عام طور پر، اور کچھ مقام اس سے مستثنا ہیں، وہ چند مقام ہیں، جیسے جمع کی میم ہے، جیسے انتم الیوم یا علیکم الیوم، تو علیکم میں جو میم ہے یا انتم میں جو میم ہے یہ جمع کی میم ہے، تو یہ ساکن ہے، تو آگے جب الیوم کے ساتھ ملاؤ گے تو اس کا لام بھی ساکن ہے۔ اب پہلا ساکن جو میم ہے اس کو ہم ضمے کی حرکت دیں گے، انتم الیوم یا علیکم الیوم۔ اسی طرح اگر جمع کی واو ہو، جیسے اشترو، اس میں جو واو آ رہی ہے وہ جمع کی واو ہے، تو اب آگے اس کو الحیات الدنیا، اس کے ساتھ اگر ملا کر پڑھیں گے تو آگے جو لام ساکن ہے اور یہ واو جو ہے مدہ یہ واو جو ہے یہ بھی ساکن ہے، یعنی یہ واو جیسے پہلے زبر آ رہی ہے واو لین ہے، لیکن جمع کی واو ہے، تو یہاں ملا کر پڑھیں گے تو واو کو ضمہ دیں گے، اشتروا الحیات الدنیا۔
تو اسی طرح من ہے، من کا نون ساکن ہے، اگر معرف باللام سے ملا کر پڑھیں گے تو نون کے اوپر آپ فتح پڑھیں گے من اللہ۔ اسی طرح الف لام میم، اس کے بعد آگے آ رہا ہے اللہ، یہاں بھی اگر آپ میم ساکن ہے اس کو ملائیں گے آگے تو فتح دیں گے الف لام میم اللہ۔ تو یہ چند مقام مستثنا ہیں، باقی ہر جگہ پر اگر پہلا ساکن مدہ ہے تو گرے گا، اگر پہلا ساکن مدہ نہیں تو اس کو کسرہ کی حرکت دی جائے گی۔ یہ ہے متجانسین کا قانون۔ اس کو پھر آپ سن لیں کہ 4 شکے ہیں، پہلا ساکن ہو اور دوسرا متحرک ہو تو اس صورت میں ادغام واجب ہے، اور اگر دونوں متجانسین متحرک ہوں تو پہلا جو متجانس ہے ان کی حرکت ماقبل کو دینا ممکن ہے، ماقبل کو دیں گے ورنہ حذف کریں گے، تو اب کیا ہو جائے گا، پہلا ساکن ہو جائے گا دوسرا متحرک، اب بھی ادغام کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ اور اگر پہلا متحرک ہے دوسرا ساکن ہے تو اب دوسرے کا سکون دیکھیں اصلی ہے یا عارضی ہے، اگر اصلی ہے تو پھر ادغام ممتنع ہے، اور اگر سکون عارضی ہے تو پھر جو پہلا متجانس ہے اس کی حرکت ہم ماقبل کو دے دیں گے اگر دینا ممکن ہو، تو اب دونوں ساکن ہو جائیں گے۔ اب اس صورت میں جو دوسرا ساکن ہے اس پر آپ فتح بھی پڑھ سکتے ہیں، کسرہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اگر عین کلمے پر ضمہ ہو تو اس کی اتباع میں ضمہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اب جہاں جب ادغام کر کے پڑھیں گے، کیونکہ پہلا ساکن ہے دوسرا متحرک ہے، ادغام تو واجب ہو جائے گا اس صورت میں، تو پڑھیں گے مدہ مدی مدو۔ اور اسی طرح اگر دونوں جو ہے وہ ساکن ہوں تو اب متجانسین ہونا ضروری نہیں ہے، متجانسین ہوں یا غیر متجانسین ہوں، اگر وہ دونوں حرف ساکن ہیں تو اس میں پہلا ساکن مدہ یا یائے تصغیر ہو، اور نمبر 2 ثانی ساکن مدغم ہو، اور نمبر 3 کلمہ 1 ہو، یہ تینوں شرائط پائی جائیں تو پھر دونوں ساکنوں کو آپ ساکن ہی پڑھیں گے، حالت وقف کے اندر بھی اور حالت وصل کے اندر بھی۔ اور اگر کل یا بعض شرائط یہاں نہ پائی جائیں تو اس وقت دیکھیں گے اگر پہلا ساکن مدہ ہے تو اس کو گرا دینا واجب ہے، اگر پہلا ساکن مدہ نہیں تو اس کو کسرے کی حرکت دی جائے گی۔ اور باقی چند مقام ہیں جو اس سے مستثنا ہیں جہاں کسرے کی حرکت نہیں آئے گی، جیسے میں نے اس کی مثال دی کہ اگر جمع کی میم ہے جیسے انتم میں، یا جمع کا واو ہے جیسے اشتراؤ کے اندر، تو ان کو ضمے کی حرکت دی جائے گی، یعنی واو کو اور میم کو۔ اسی طرح اگر من کو آپ آگے ملاتے ہیں معرف باللام کے ساتھ تو من کے نون پہ فتح پڑھیں گے جیسے من اللہ، یا الف لام میم، اس کو آگے میم کو ملانا چاہتے ہو لفظ اللہ سے تو پھر اس کو بھی آپ فتح دے کر پڑھیں گے۔